عائزہ کی ڈیتھ کے بعد اب علی اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے، لیکن اس کے دل میں سب سے زیادہ غصہ اپنی ماں جہاں آرا بیگم کے لیے ہے۔ علی کو لگتا ہے کہ عائزہ کی موت کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کی ماں کا وہ فیصلہ اور وہ رویہ ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے عائزہ کا وہ سب کچھ سہنا پڑا جو آخر میں عائزہ کی جان لے گیا۔ علی اپنی ماں کو اس بات کا قصوروار سمجھنے لگا ہے اور اب اس کے دل میں اس کی ماں کے لیے وہ پہلے والی محبت اور بھروسہ نظر نہیں آ رہا۔ علی کی موت نے علی کو اتنا بدل دیا ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے اور کسی کو بھی اپنی مرضی کے درمیان نہیں آنے دینا چاہتا، کیونکہ عائزہ اس کی محبت تھی۔ اس غصے میں علی یہ فیصلہ بھی کر لیتا ہے کہ اسامہ کی شادی اب وہ اس کی اپنی پسند کے مطابق اور اسی کی مرضی کے مطابق کروائے گا اور وہ کسی کو بھی اس کے فیصلے کے درمیان نہیں آنے دے گا۔ علی صاف کہہ دیتا ہے کہ اسامہ کی زندگی کا فیصلہ اسامہ کی پسند کو دیکھ کر ہوگا اور اس فیصلے کے درمیان وہ اپنی ماں جہاں آرا بیگم کو تو بالکل نہیں آنے دے گا۔ یعنی عائزہ کی موت کے بعد علی کا اپنی ماں کے ساتھ رشتہ اور بھی زیادہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف فضا اور اس کے گھر والے بھی عائزہ کی موت کا صدمہ بالکل برداشت نہیں کر پا رہے۔ ایک طرف فضا کی ماں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے اور دوسری طرف فضا بھی گھر میں بڑھتے تناؤ کا شکار ہے۔ گھر میں ہر طرف اداسی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور عائزہ کی یادیں سب کو ستا رہی اور رلا رہی ہیں۔ فضا کے لیے یہ سب وقت بے انتہا مشکل ہے، کیونکہ ایک طرف عائزہ کی موت کا غم اس سے برداشت نہیں ہو رہا اور دوسری طرف گھر کے رشتے بھی تناؤ کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، جن سب کو فضا کے لیے برداشت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا علی اپنی ماں کو عائزہ کی موت کا قصوروار سمجھنا بند کرے گا، یا وہ یہی سوچتا رہے گا اس سب کے پیچھے اس کی ماں کا ہی ہاتھ ہے، اس کی ماں ہی کہیں نہ کہیں قصوروار ہے؟ کیا جہاں آرا بیگم اپنے بیٹے کے دل میں پیدا ہونے والی نفرت کو ختم کر پائیں گی یا نہیں؟ اور اسامہ کی شادی کا فیصلہ کیا واقعی اسامہ کی پسند سے ہوگا، یا پھر جہاں آرا بیگم ایک بار اس فیصلے کے بیچ پھر آ جائیں گی، یا علی جہاں آرا بیگم کو اس فیصلے کے درمیان آنے سے روک پائے گا یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے عائزہ کی موت کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ٹیزرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ عائزہ کی ڈیتھ کے بعد اب علی اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے، لیکن اس کے دل میں سب سے زیادہ غصہ اپنی ماں جہاں آرا بیگم کے لیے ہے۔ علی کو لگتا ہے کہ عائزہ کی موت کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کی ماں کا وہ فیصلہ اور وہ رویہ ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے عائزہ کا وہ سب کچھ سہنا پڑا جو آخر میں عائزہ کی جان لے گیا۔ علی اپنی ماں کو اس بات کا قصوروار سمجھنے لگا ہے اور اب اس کے دل میں اس کی ماں کے لیے وہ پہلے والی محبت اور بھروسہ نظر نہیں آ رہا۔ علی کی موت نے علی کو اتنا بدل دیا ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے اور کسی کو بھی اپنی مرضی کے درمیان نہیں آنے دینا چاہتا، کیونکہ عائزہ اس کی محبت تھی۔ اس غصے میں علی یہ فیصلہ بھی کر لیتا ہے کہ اسامہ کی شادی اب وہ اس کی اپنی پسند کے مطابق اور اسی کی مرضی کے مطابق کروائے گا اور وہ کسی کو بھی اس کے فیصلے کے درمیان نہیں آنے دے گا۔ علی صاف کہہ دیتا ہے کہ اسامہ کی زندگی کا فیصلہ اسامہ کی پسند کو دیکھ کر ہوگا اور اس فیصلے کے درمیان وہ اپنی ماں جہاں آرا بیگم کو تو بالکل نہیں آنے دے گا۔ یعنی عائزہ کی موت کے بعد علی کا اپنی ماں کے ساتھ رشتہ اور بھی زیادہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف فضا اور اس کے گھر والے بھی عائزہ کی موت کا صدمہ بالکل برداشت نہیں کر پا رہے۔ ایک طرف فضا کی ماں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے اور دوسری طرف فضا بھی گھر میں بڑھتے تناؤ کا شکار ہے۔ گھر میں ہر طرف اداسی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور عائزہ کی یادیں سب کو ستا رہی اور رلا رہی ہیں۔ فضا کے لیے یہ سب وقت بے انتہا مشکل ہے، کیونکہ ایک طرف عائزہ کی موت کا غم اس سے برداشت نہیں ہو رہا اور دوسری طرف گھر کے رشتے بھی تناؤ کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، جن سب کو فضا کے لیے برداشت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا علی اپنی ماں کو عائزہ کی موت کا قصوروار سمجھنا بند کرے گا، یا وہ یہی سوچتا رہے گا اس سب کے پیچھے اس کی ماں کا ہی ہاتھ ہے، اس کی ماں ہی کہیں نہ کہیں قصوروار ہے؟ کیا جہاں آرا بیگم اپنے بیٹے کے دل میں پیدا ہونے والی نفرت کو ختم کر پائیں گی یا نہیں؟ اور اسامہ کی شادی کا فیصلہ کیا واقعی اسامہ کی پسند سے ہوگا، یا پھر جہاں آرا بیگم ایک بار اس فیصلے کے بیچ پھر آ جائیں گی، یا علی جہاں آرا بیگم کو اس فیصلے کے درمیان آنے سے روک پائے گا یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے
عائزہ کی موت کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ٹیزرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ عائزہ کی ڈیتھ کے بعد اب علی اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے، لیکن اس کے دل میں سب سے زیادہ غصہ اپنی ماں جہاں بیگم کے لیے ہے۔ علی کو لگتا ہے کہ عائزہ کی موت کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کی ماں کا وہ فیصلہ اور وہ رویہ ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے عائزہ کا وہ سب کچھ سہنا پڑا جو آخر میں عائزہ کی جان لے گیا۔ علی اپنی ماں کو اس بات کا قصوروار سمجھنے لگا ہے، اور اب اس کے دل میں اس کی ماں کے لیے وہ پہلے والی محبت اور بھروسہ نظر نہیں آ رہا۔ علی کی موت نے علی کو اتنا بدل دیا ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے، اور کسی کو بھی اپنی مرضی کے درمیان نہیں آنے دینا چاہتا، کیونکہ عائزہ اس کی محبت تھی۔ اس غصے میں علی یہ فیصلہ بھی کر لیتا ہے کہ اسامہ کی شادی اب وہ اس کی اپنی پسند کے مطابق اور اسی کی مرضی کے مطابق کروائے گا، اور وہ کسی کو بھی اس کے فیصلے کے درمیان نہیں آنے دے گا۔ علی صاف کہہ دیتا ہے کہ اسامہ کی زندگی کا فیصلہ اسامہ کی پسند کو دیکھ کر ہوگا، اور اس فیصلے کے درمیان وہ اپنی ماں جہاں بیگم کو تو بالکل نہیں آنے دے گا۔ یعنی عائزہ کی موت کے بعد علی کا اپنی ماں کے ساتھ رشتہ اور بھی زیادہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف فضا اور اس کے گھر والے بھی عائزہ کی موت کا صدمہ بالکل برداشت نہیں کر پا رہے۔ ایک طرف فضا کی ماں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، اور دوسری طرف فضا بھی گھر میں بڑھتے تناؤ کا شکار ہے۔ گھر میں ہر طرف اداسی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور عائزہ کی یادیں سب کو ستا رہی اور رلا رہی ہیں۔ فضا کے لیے یہ سب وقت بے انتہا مشکل ہے، کیونکہ ایک طرف عائزہ کی موت کا غم اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف گھر کے رشتے بھی تناؤ کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، جن سب کو فضا کے لیے برداشت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا علی اپنی ماں کو عائزہ کی موت کا قصوروار سمجھنا بند کرے گا، یا وہ یہی سوچتا رہے گا اس سب کے پیچھے اس کی ماں کا ہی ہاتھ ہے، اس کی ماں ہی کہیں نہ کہیں قصوروار ہے؟ کیا جہارا بیگم اپنے بیٹے کے دل میں پیدا ہونے والی نفرت کو ختم کر پائیں گی یا نہیں؟ اور اسامہ کی شادی کا فیصلہ کیا واقعی اسامہ کی پسند سے ہوگا، یا پھر جہارا بیگم ایک بار اس فیصلے کے بیچ پھر آ جائیں گی، یا علی جہارا بیگم کو اس فیصلے کے درمیان آنے سے روک پائے گا یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے عائزہ کی موت کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ٹیزرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ عائزہ کی ڈیتھ کے بعد اب علی اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے، لیکن اس کے دل میں سب سے زیادہ غصہ اپنی ماں جہاں بیگم کے لیے ہے۔ علی کو لگتا ہے کہ عائزہ کی موت کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کی ماں کا وہ فیصلہ اور وہ رویہ ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے عائزہ کا وہ سب کچھ سہنا پڑا جو آخر میں عائزہ کی جان لے گیا۔ علی اپنی ماں کو اس بات کا قصوروار سمجھنے لگا ہے، اور اب اس کے دل میں اس کی ماں کے لیے وہ پہلے والی محبت اور بھروسہ نظر نہیں آ رہا۔ علی کی موت نے علی کو اتنا بدل دیا ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے، اور کسی کو بھی اپنی مرضی کے درمیان نہیں آنے دینا چاہتا، کیونکہ عائزہ اس کی محبت تھی۔ اس غصے میں علی یہ فیصلہ بھی کر لیتا ہے کہ اسامہ کی شادی اب وہ اس کی اپنی پسند کے مطابق اور اسی کی مرضی کے مطابق کروائے گا، اور وہ کسی کو بھی اس کے فیصلے کے درمیان نہیں آنے دے گا۔ علی صاف کہہ دیتا ہے کہ اسامہ کی زندگی کا فیصلہ اسامہ کی پسند کو دیکھ کر ہوگا، اور اس فیصلے کے درمیان وہ اپنی ماں جہارا بیگم کو تو بالکل نہیں آنے دے گا۔ یعنی عائزہ کی موت کے بعد علی کا اپنی ماں کے ساتھ رشتہ اور بھی زیادہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف فضا اور اس کے گھر والے بھی عائزہ کی موت کا صدمہ بالکل برداشت نہیں کر پا رہے۔ ایک طرف فضا کی ماں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، اور دوسری طرف فضا بھی گھر میں بڑھتے تناؤ کا شکار ہے۔ گھر میں ہر طرف اداسی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور عائزہ کی یادیں سب کو ستا رہی اور رلا رہی ہیں۔ فضا کے لیے یہ سب وقت بے انتہا مشکل ہے، کیونکہ ایک طرف عائزہ کی موت کا غم اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف گھر کے رشتے بھی تناؤ کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، جن سب کو فضا کے لیے برداشت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا علی اپنی ماں کو عائزہ کی موت کا قصوروار سمجھنا بند کرے گا، یا وہ یہی سوچتا رہے گا اس سب کے پیچھے اس کی ماں کا ہی ہاتھ ہے، اس کی ماں ہی کہیں نہ کہیں قصوروار ہے؟ کیا جہارا بیگم اپنے بیٹے کے دل میں پیدا ہونے والی نفرت کو ختم کر پائیں گی یا نہیں؟ اور اسامہ کی شادی کا فیصلہ کیا واقعی اسامہ کی پسند سے ہوگا،
یا پھر جہاں بیگم ایک بار اس فیصلے کے بیچ پھر آ جائیں گی، یا علی جہاں بیگم کو اس فیصلے کے درمیان آنے سے روک پائے گا یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے عائزہ کی موت کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ٹیزرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ عائزہ کی ڈیتھ کے بعد اب علی اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے، لیکن اس کے دل میں سب سے زیادہ غصہ اپنی ماں جہاں بیگم کے لیے ہے۔ علی کو لگتا ہے کہ عائزہ کی موت کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کی ماں کا وہ فیصلہ اور وہ رویہ ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے عائزہ کا وہ سب کچھ سہنا پڑا جو آخر میں عائزہ کی جان لے گیا۔ علی اپنی ماں کو اس بات کا قصوروار سمجھنے لگا ہے، اور اب اس کے دل میں اس کی ماں کے لیے وہ پہلے والی محبت اور بھروسہ نظر نہیں آ رہا۔ علی کی موت نے علی کو اتنا بدل دیا ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے، اور کسی کو بھی اپنی مرضی کے درمیان نہیں آنے دینا چاہتا، کیونکہ عائزہ اس کی محبت تھی۔ اس غصے میں علی یہ فیصلہ بھی کر لیتا ہے کہ اسامہ کی شادی اب وہ اس کی اپنی پسند کے مطابق اور اسی کی مرضی کے مطابق کروائے گا، اور وہ کسی کو بھی اس کے فیصلے کے درمیان نہیں آنے دے گا۔ علی صاف کہہ دیتا ہے کہ اسامہ کی زندگی کا فیصلہ اسامہ کی پسند کو دیکھ کر ہوگا، اور اس فیصلے کے درمیان وہ اپنی ماں جہاں بیگم کو تو بالکل نہیں آنے دے گا۔ یعنی عائزہ کی موت کے بعد علی کا اپنی ماں کے ساتھ رشتہ اور بھی زیادہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف فضا اور اس کے گھر والے بھی عائزہ کی موت کا صدمہ بالکل برداشت نہیں کر پا رہے۔ ایک طرف فضا کی ماں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، اور دوسری طرف فضا بھی گھر میں بڑھتے تناؤ کا شکار ہے۔ گھر میں ہر طرف اداسی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور عائزہ کی یادیں سب کو ستا رہی اور رلا رہی ہیں۔ فضا کے لیے یہ سب وقت بے انتہا مشکل ہے، کیونکہ ایک طرف عائزہ کی موت کا غم اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف گھر کے رشتے بھی تناؤ کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، جن سب کو فضا کے لیے برداشت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا علی اپنی ماں کو عائزہ کی موت کا قصوروار سمجھنا بند کرے گا، یا وہ یہی سوچتا رہے گا اس سب کے پیچھے اس کی ماں کا ہی ہاتھ ہے، اس کی ماں ہی کہیں نہ کہیں قصوروار ہے؟ کیا جہاں بیگم اپنے بیٹے کے دل میں پیدا ہونے والی نفرت کو ختم کر پائیں گی یا نہیں؟ اور اسامہ کی شادی کا فیصلہ کیا واقعی اسامہ کی پسند سے ہوگا، یا پھر جہاں بیگم ایک بار اس فیصلے کے بیچ پھر آ جائیں گی، یا علی جہاں بیگم کو اس فیصلے کے درمیان آنے سے روک پائے گا یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے عائزہ کی موت کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ٹیزرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ عائزہ کی ڈیتھ کے بعد اب علی اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے، لیکن اس کے دل میں سب سے زیادہ غصہ اپنی ماں جہاں بیگم کے لیے ہے۔ علی کو لگتا ہے کہ عائزہ کی موت کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کی ماں کا وہ فیصلہ اور وہ رویہ ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے عائزہ کا وہ سب کچھ سہنا پڑا جو آخر میں عائزہ کی جان لے گیا۔ علی اپنی ماں کو اس بات کا قصوروار سمجھنے لگا ہے، اور اب اس کے دل میں اس کی ماں کے لیے وہ پہلے والی محبت اور بھروسہ نظر نہیں آ رہا۔ علی کی موت نے علی کو اتنا بدل دیا ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے، اور کسی کو بھی اپنی مرضی کے درمیان نہیں آنے دینا چاہتا، کیونکہ عائزہ اس کی محبت تھی۔ اس غصے میں علی یہ فیصلہ بھی کر لیتا ہے کہ اسامہ کی شادی اب وہ اس کی اپنی پسند کے مطابق اور اسی کی مرضی کے مطابق کروائے گا، اور وہ کسی کو بھی اس کے فیصلے کے درمیان نہیں آنے دے گا۔ علی صاف کہہ دیتا ہے کہ اسامہ کی زندگی کا فیصلہ اسامہ کی پسند کو دیکھ کر ہوگا، اور اس فیصلے کے درمیان وہ اپنی ماں جہاں بیگم کو تو بالکل نہیں آنے دے گا۔ یعنی عائزہ کی موت کے بعد علی کا اپنی ماں کے ساتھ رشتہ اور بھی زیادہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف فضا اور اس کے گھر والے بھی عائزہ کی موت کا صدمہ بالکل برداشت نہیں کر پا رہے۔ ایک طرف فضا کی ماں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، اور دوسری طرف فضا بھی گھر میں بڑھتے تناؤ کا شکار ہے۔ گھر میں ہر طرف اداسی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور عائزہ کی یادیں سب کو ستا رہی اور رلا رہی ہیں۔ فضا کے لیے یہ سب وقت بے انتہا مشکل ہے، کیونکہ ایک طرف عائزہ کی موت کا غم اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف گھر کے رشتے بھی تناؤ کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، جن سب کو فضا کے لیے برداشت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا علی اپنی ماں کو عائزہ کی موت کا قصوروار سمجھنا بند کرے گا،
या वो यही सोचता रहेगा इस सब के पीछे उसकी माँ का ही हाथ है, उसकी माँ ही कहीं ना कहीं कसूरवार है। क्या जहारा बेगम अपने बेटे के दिल में पैदा होने वाली नफ़रत को ख़त्म कर पाएंगी या नहीं? और उसामा की शादी का फ़ैसला क्या वाकई उसामा की पसंद से होगा, या फिर जहारा बेगम एक बार इस फैसले के बीच फिर आ जाएंगी, या अली जहारा बेगम को इस फैसले के दरमियान आने से रोक पाएगा या नहीं? आपको क्या लगता है आयज़ा की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा टीज़र्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आयज़ा की डेथ के बाद अब अली अंदर से बिल्कुल टूट चुका है, लेकिन उसके दिल में सबसे ज़्यादा गुस्सा अपनी माँ जहारा बेगम के लिए है। अली को लगता है कि आयज़ा की मौत के पीछे कहीं ना कहीं उसकी माँ का वो फैसला और वो रवैया है जो उसका ज़िम्मेदार है, जिसकी वजह से आयज़ा का वो सब कुछ सहना पड़ा जो आखिर में आयज़ा की जान ले गया। अली अपनी माँ को इस बात का कसूरवार समझने लगा है और अब उसके दिल में उसकी माँ के लिए वो पहले वाली मोहब्बत और भरोसा नज़र नहीं आ रहा। अली की मौत ने अली को इतना बदल दिया है कि अब वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना चाहता है और किसी को भी अपनी मर्ज़ी के दरमियान नहीं आने देना चाहता, क्योंकि आयज़ा उसकी मोहब्बत थी। इस गुस्से में अली ये फ़ैसला भी कर लेता है कि उसामा की शादी अब वो उसकी अपनी पसंद के मुताबिक और उसी की मर्ज़ी के मुताबिक करवाएगा और वो किसी को भी उसके फ़ैसले के दरमियान नहीं आने देगा। अली साफ कह देता है कि उसामा की ज़िंदगी का फ़ैसला उसामा की पसंद को देखकर होगा और इस फ़ैसले के दरमियान वो अपनी माँ जहारा बेगम को तो बिल्कुल नहीं आने देगा। यानी आयज़ा की मौत के बाद अली का अपनी माँ के साथ रिश्ता और भी ज़्यादा ख़राब होता नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ फ़िज़ा और उसके घर वाले भी आयज़ा की मौत का सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक तरफ फ़िज़ा की माँ रो रो कर हलकान हो रही है और दूसरी तरफ फ़िज़ा भी घर में बढ़ते तनाव का शिकार है। घर में हर तरफ उदासी है, आंखों में आंसू हैं और आयज़ा की यादें सबको सता रही और रुला रही हैं। फ़िज़ा के लिए ये सब वक्त बेइंतहा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ आयज़ा की मौत का गम उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा और दूसरी तरफ घर के रिश्ते भी तनाव का शिकार होते नज़र आ रहे हैं, जिन सबको फ़िज़ा के लिए बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अली अपनी माँ को आयज़ा की मौत का कसूरवार समझना बंद करेगा, या वो यही सोचता रहेगा इस सब के पीछे उसकी माँ का ही हाथ है, उसकी माँ ही कहीं ना कहीं कसूरवार है? क्या जहारा बेगम अपने बेटे के दिल में पैदा होने वाली नफ़रत को ख़त्म कर पाएंगी या नहीं? और उसामा की शादी का फ़ैसला क्या वाकई उसामा की पसंद से होगा, या फिर जहारा बेगम एक बार इस फैसले के बीच फिर आ जाएंगी, या अली जहारा बेगम को इस फैसले के दरमियान आने से रोक पाएगा या नहीं? आपको क्या लगता है आयज़ा की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा टीज़र्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आयज़ा की डेथ के बाद अब अली अंदर से बिल्कुल टूट चुका है, लेकिन उसके दिल में सबसे ज़्यादा गुस्सा अपनी माँ जहारा बेगम के लिए है। अली को लगता है कि आयज़ा की मौत के पीछे कहीं ना कहीं उसकी माँ का वो फैसला और वो रवैया है जो उसका ज़िम्मेदार है, जिसकी वजह से आयज़ा का वो सब कुछ सहना पड़ा जो आखिर में आयज़ा की जान ले गया। अली अपनी माँ को इस बात का कसूरवार समझने लगा है और अब उसके दिल में उसकी माँ के लिए वो पहले वाली मोहब्बत और भरोसा नज़र नहीं आ रहा। अली की मौत ने अली को इतना बदल दिया है कि अब वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना चाहता है और किसी को भी अपनी मर्ज़ी के दरमियान नहीं आने देना चाहता, क्योंकि आयज़ा उसकी मोहब्बत थी। इस गुस्से में अली ये फ़ैसला भी कर लेता है कि उसामा की शादी अब वो उसकी अपनी पसंद के मुताबिक और उसी की मर्ज़ी के मुताबिक करवाएगा और वो किसी को भी उसके फ़ैसले के दरमियान नहीं आने देगा। अली साफ कह देता है कि उसामा की ज़िंदगी का फ़ैसला उसामा की पसंद को देखकर होगा और इस फ़ैसले के दरमियान वो अपनी माँ जहारा बेगम को तो बिल्कुल नहीं आने देगा। यानी आयज़ा की मौत के बाद अली का अपनी माँ के साथ रिश्ता और भी ज़्यादा ख़राब होता नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ फ़िज़ा और उसके घर वाले भी आयज़ा की मौत का सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक तरफ फ़िज़ा की माँ रो रो कर हलकान हो रही है और दूसरी तरफ फ़िज़ा भी घर में बढ़ते तनाव का शिकार है। घर में हर तरफ उदासी है, आंखों में आंसू हैं और आयज़ा की यादें सबको सता रही और रुला रही हैं।
فضا کے لیے یہ سب وقت بے انتہا مشکل ہے، کیونکہ ایک طرف عائزہ کی موت کا غم اس سے برداشت نہیں ہو رہا اور دوسری طرف گھر کے رشتے بھی تناؤ کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، جن سب کو فضا کے لیے برداشت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا علی اپنی ماں کو عائزہ کی موت کا قصوروار سمجھنا بند کرے گا، یا وہ یہی سوچتا رہے گا اس سب کے پیچھے اس کی ماں کا ہی ہاتھ ہے، اس کی ماں ہی کہیں نہ کہیں قصوروار ہے؟ کیا جہارا بیگم اپنے بیٹے کے دل میں پیدا ہونے والی نفرت کو ختم کر پائیں گی یا نہیں؟ اور اسامہ کی شادی کا فیصلہ کیا واقعی اسامہ کی پسند سے ہوگا، یا پھر جہارا بیگم ایک بار اس فیصلے کے بیچ پھر آ جائیں گی، یا علی جہارا بیگم کو اس فیصلے کے درمیان آنے سے روک پائے گا یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے عائزہ کی موت کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ٹیزرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ عائزہ کی ڈیتھ کے بعد اب علی اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے، لیکن اس کے دل میں سب سے زیادہ غصہ اپنی ماں جہارا بیگم کے لیے ہے۔ علی کو لگتا ہے کہ عائزہ کی موت کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کی ماں کا وہ فیصلہ اور وہ رویہ ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے عائزہ کا وہ سب کچھ سہنا پڑا جو آخر میں عائزہ کی جان لے گیا۔ علی اپنی ماں کو اس بات کا قصوروار سمجھنے لگا ہے، اور اب اس کے دل میں اس کی ماں کے لیے وہ پہلے والی محبت اور بھروسہ نظر نہیں آ رہا۔ علی کی موت نے علی کو اتنا بدل دیا ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے، اور کسی کو بھی اپنی مرضی کے درمیان نہیں آنے دینا چاہتا، کیونکہ عائزہ اس کی محبت تھی۔ اس غصے میں علی یہ فیصلہ بھی کر لیتا ہے کہ اسامہ کی شادی اب وہ اس کی اپنی پسند کے مطابق اور اسی کی مرضی کے مطابق کروائے گا، اور وہ کسی کو بھی اس کے فیصلے کے درمیان نہیں آنے دے گا۔ علی صاف کہہ دیتا ہے کہ اسامہ کی زندگی کا فیصلہ اسامہ کی پسند کو دیکھ کر ہوگا، اور اس فیصلے کے درمیان وہ اپنی ماں جہارا بیگم کو تو بالکل نہیں آنے دے گا۔ یعنی عائزہ کی موت کے بعد علی کا اپنی ماں کے ساتھ رشتہ اور بھی زیادہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف فضا اور اس کے گھر والے بھی عائزہ کی موت کا صدمہ بالکل برداشت نہیں کر پا رہے۔ ایک طرف فضا کی ماں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، اور دوسری طرف فضا بھی گھر میں بڑھتے تناؤ کا شکار ہے۔ گھر میں ہر طرف اداسی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور عائزہ کی یادیں سب کو ستا رہی اور رلا رہی ہیں۔ فضا کے لیے یہ سب وقت بے انتہا مشکل ہے، کیونکہ ایک طرف عائزہ کی موت کا غم اس سے برداشت نہیں ہو رہا اور دوسری طرف گھر کے رشتے بھی تناؤ کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، جن سب کو فضا کے لیے برداشت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا علی اپنی ماں کو عائزہ کی موت کا قصوروار سمجھنا بند کرے گا، یا وہ یہی سوچتا رہے گا اس سب کے پیچھے اس کی ماں کا ہی ہاتھ ہے، اس کی ماں ہی کہیں نہ کہیں قصوروار ہے؟ کیا جہارا بیگم اپنے بیٹے کے دل میں پیدا ہونے والی نفرت کو ختم کر پائیں گی یا نہیں؟ اور اسامہ کی شادی کا فیصلہ کیا واقعی اسامہ کی پسند سے ہوگا، یا پھر جہارا بیگم ایک بار اس فیصلے کے بیچ پھر آ جائیں گی، یا علی جہارا بیگم کو اس فیصلے کے درمیان آنے سے روک پائے گا یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے عائزہ کی موت کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ٹیزرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ عائزہ کی ڈیتھ کے بعد اب علی اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے، لیکن اس کے دل میں سب سے زیادہ غصہ اپنی ماں جہارا بیگم کے لیے ہے۔ علی کو لگتا ہے کہ عائزہ کی موت کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کی ماں کا وہ فیصلہ اور وہ رویہ ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے عائزہ کا وہ سب کچھ سہنا پڑا جو آخر میں عائزہ کی جان لے گیا۔ علی اپنی ماں کو اس بات کا قصوروار سمجھنے لگا ہے، اور اب اس کے دل میں اس کی ماں کے لیے وہ پہلے والی محبت اور بھروسہ نظر نہیں آ رہا۔ علی کی موت نے علی کو اتنا بدل دیا ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے، اور کسی کو بھی اپنی مرضی کے درمیان نہیں آنے دینا چاہتا، کیونکہ عائزہ اس کی محبت تھی۔ اس غصے میں علی یہ فیصلہ بھی کر لیتا ہے کہ اسامہ کی شادی اب وہ اس کی اپنی پسند کے مطابق اور اسی کی مرضی کے مطابق کروائے گا، اور وہ کسی کو بھی اس کے فیصلے کے درمیان نہیں آنے دے گا۔ علی صاف کہہ دیتا ہے کہ اسامہ کی زندگی کا فیصلہ اسامہ کی پسند کو دیکھ کر ہوگا، اور اس فیصلے کے درمیان وہ اپنی ماں جہارا بیگم کو تو بالکل نہیں آنے دے گا۔ یعنی عائزہ کی موت کے بعد علی کا اپنی ماں کے ساتھ رشتہ اور بھی زیادہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے۔
दूसरी तरफ फ़िज़ा और उसके घर वाले भी आयज़ा की मौत का सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक तरफ फ़िज़ा की माँ रो रो कर हलकान हो रही है और दूसरी तरफ फ़िज़ा भी घर में बढ़ते तनाव का शिकार है। घर में हर तरफ उदासी है, आंखों में आंसू हैं और आयज़ा की यादें सबको सता रही और रुला रही हैं। फ़िज़ा के लिए ये सब वक्त बेइंतहा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ आयज़ा की मौत का गम उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा और दूसरी तरफ घर के रिश्ते भी तनाव का शिकार होते नज़र आ रहे हैं, जिन सबको फ़िज़ा के लिए बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अली अपनी माँ को आयज़ा की मौत का कसूरवार समझना बंद करेगा, या वो यही सोचता रहेगा इस सब के पीछे उसकी माँ का ही हाथ है, उसकी माँ ही कहीं ना कहीं कसूरवार है। क्या जहारा बेगम अपने बेटे के दिल में पैदा होने वाली नफ़रत को ख़त्म कर पाएंगी या नहीं, और उसामा की शादी का फ़ैसला क्या वाकई उसामा की पसंद से होगा, या फिर जहारा बेगम एक बार इस फैसले के बीच फिर आ जाएंगी, या अली जहारा बेगम को इस फैसले के दरमियान आने से रोक पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है, आयज़ा की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा टीज़र्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आयज़ा की डेथ के बाद अब अली अंदर से बिल्कुल टूट चुका है, लेकिन उसके दिल में सबसे ज़्यादा गुस्सा अपनी माँ जहारा बेगम के लिए है। अली को लगता है कि आयज़ा की मौत के पीछे कहीं ना कहीं उसकी माँ का वो फ़ैसला और वो रवैया है जो उसका ज़िम्मेदार है, जिसकी वजह से आयज़ा का वो सब कुछ सहना पड़ा जो आखिर में आयज़ा की जान ले गया। अली अपनी माँ को इस बात का कसूरवार समझने लगा है और अब उसके दिल में उसकी माँ के लिए वो पहले वाली मोहब्बत और भरोसा नज़र नहीं आ रहा। अली की मौत ने अली को इतना बदल दिया है कि अब वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना चाहता है और किसी को भी अपनी मर्ज़ी के दरमियान नहीं आने देना चाहता, क्योंकि आयज़ा उसकी मोहब्बत थी। इस गुस्से में अली ये फ़ैसला भी कर लेता है कि उसामा की शादी अब वो उसकी अपनी पसंद के मुताबिक और उसी की मर्ज़ी के मुताबिक करवाएगा और वो किसी को भी उसके फ़ैसले के दरमियान नहीं आने देगा। अली साफ कह देता है कि उसामा की ज़िंदगी का फ़ैसला उसामा की पसंद को देखकर होगा और इस फ़ैसले के दरमियान वो अपनी माँ जहारा बेगम को तो बिल्कुल नहीं आने देगा। यानी आयज़ा की मौत के बाद अली का अपनी माँ के साथ रिश्ता और भी ज़्यादा ख़राब होता नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ फ़िज़ा और उसके घर वाले भी आयज़ा की मौत का सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक तरफ फ़िज़ा की माँ रो रो कर हलकान हो रही है और दूसरी तरफ फ़िज़ा भी घर में बढ़ते तनाव का शिकार है। घर में हर तरफ उदासी है, आंखों में आंसू हैं और आयज़ा की यादें सबको सता रही और रुला रही हैं। फ़िज़ा के लिए ये सब वक्त बेइंतहा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ आयज़ा की मौत का गम उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा और दूसरी तरफ घर के रिश्ते भी तनाव का शिकार होते नज़र आ रहे हैं, जिन सबको फ़िज़ा के लिए बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अली अपनी माँ को आयज़ा की मौत का कसूरवार समझना बंद करेगा, या वो यही सोचता रहेगा इस सब के पीछे उसकी माँ का ही हाथ है, उसकी माँ ही कहीं ना कहीं कसूरवार है। क्या जहारा बेगम अपने बेटे के दिल में पैदा होने वाली नफ़रत को ख़त्म कर पाएंगी या नहीं, और उसामा की शादी का फ़ैसला क्या वाकई उसामा की पसंद से होगा, या फिर जहारा बेगम एक बार इस फैसले के बीच फिर आ जाएंगी, या अली जहारा बेगम को इस फैसले के दरमियान आने से रोक पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है, आयज़ा की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा टीज़र्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आयज़ा की डेथ के बाद अब अली अंदर से बिल्कुल टूट चुका है, लेकिन उसके दिल में सबसे ज़्यादा गुस्सा अपनी माँ जहारा बेगम के लिए है। अली को लगता है कि आयज़ा की मौत के पीछे कहीं ना कहीं उसकी माँ का वो फ़ैसला और वो रवैया है जो उसका ज़िम्मेदार है, जिसकी वजह से आयज़ा का वो सब कुछ सहना पड़ा जो आखिर में आयज़ा की जान ले गया। अली अपनी माँ को इस बात का कसूरवार समझने लगा है और अब उसके दिल में उसकी माँ के लिए वो पहले वाली मोहब्बत और भरोसा नज़र नहीं आ रहा। अली की मौत ने अली को इतना बदल दिया है कि अब वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना चाहता है और किसी को भी अपनी मर्ज़ी के दरमियान नहीं आने देना चाहता, क्योंकि आयज़ा उसकी मोहब्बत थी। इस गुस्से में अली ये फ़ैसला भी कर लेता है कि उसामा की शादी अब वो उसकी अपनी पसंद के मुताबिक और उसी की मर्ज़ी के मुताबिक करवाएगा और वो किसी को भी उसके फ़ैसले के दरमियान नहीं आने देगा। अली साफ कह देता है कि उसामा की ज़िंदगी का फ़ैसला उसामा की पसंद को देखकर होगा और इस फ़ैसले के दरमियान वो अपनी माँ जहारा बेगम को तो बिल्कुल नहीं आने
होने देगा। यानी आयशा की मौत के बाद अली का अपनी माँ के साथ रिश्ता और भी ज़्यादा ख़राब होता नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ फ़िज़ा और उसके घर वाले भी आयशा की मौत का सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक तरफ फ़िज़ा की माँ रो रो कर हलकान हो रही है और दूसरी तरफ फ़िज़ा भी घर में बढ़ते तनाव का शिकार है। घर में हर तरफ उदासी है, आंखों में आंसू हैं और आयशा की यादें सबको सता रही और रुला रही हैं। फ़िज़ा के लिए ये सब वक्त बेइंतहा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ आयशा की मौत का गम उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा और दूसरी तरफ घर के रिश्ते भी तनाव का शिकार होते नज़र आ रहे हैं, जिन सबको फ़िज़ा के लिए बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अली अपनी माँ को आयशा की मौत का कसूरवार समझना बंद करेगा, या वो यही सोचता रहेगा इस सब के पीछे उसकी माँ का ही हाथ है, उसकी माँ ही कहीं ना कहीं कसूरवार है। क्या जहारा बेगम अपने बेटे के दिल में पैदा होने वाली नफ़रत को ख़त्म कर पाएंगी या नहीं, और उसामा की शादी का फ़ैसला क्या वाकई उसामा की पसंद से होगा, या फिर जहारा बेगम एक बार इस फैसले के बीच फिर आ जाएंगी, या अली जहारा बेगम को इस फैसले के दरमियान आने से रोक पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है, आयशा की मौत का असल जिम्मेदार कौन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा टीज़र्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।